السلام علیکم ناظرین، سامعین اور عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم فیض کی سیاسی یا انقلابی موضوعات کے متعلق جانیں گے۔ فیض بنیادی طور پر رومان پسند ہے، لیکن ان کی رومانیت صرف عشقیہ موضوعات تک ہی محدود نہیں۔ اس کے جوہر مختلف سمتوں میں آشکارا ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک سمت سیاسی یا انقلابی نوعیت کی ہے۔ یہ سمت بڑی پہلو دار ہے اور اس سمت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ فیض کی ابتدائی شاعری بے نام منزلوں کی طرف رواں تھی، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے راستے اور منزلوں کا تعین کر لیا۔ راستے اور منزل کا یہ تعین یقیناً ترقی پسند تحریک کا مرہون منت ہے۔ اس تحریک نے فیض کو ترقی پسند بھی بنایا اور ایک بڑا شاعر بھی۔ اب ان کی نگاہوں نے صرف عکس روح یار دیکھنے کی بجائے اندھیروں کی فصیلوں کے ادھر بھی دیکھنا شروع کیا، جہاں سسکتی ہوئی اور دم توڑتی ہوئی انسانیت نوحہ کنا تھی، جہاں بازاروں میں انسانوں کا گوشت بکتا تھا اور جہاں انسانی خون سے ہولی کھیلی جاتی تھی۔ انہوں نے اس نظام جبر اور فرسودہ طریقۂ زندگی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ اس طرح ان کی شاعری ظلم کی مخالفت اور عوام کی طرفداری کی علم بردار بن گئی۔ فیض اپنے عہد کے بدلتے ہوئے رجحانات سے پوری طرح آگاہ تھے۔ مدح لب و رخسار کرتے ہوئے اور زلف یار کے قصیدے پڑھتے ہوئے مختصر عرصے کے لیے وہ اپنے ماحول کے تقاضوں اور سماج کے بنیادی مسائل سے بیگانہ رہے، لیکن یہ بیگانگی زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکی۔ انہوں نے جلد ہی ان تمام روایتی بندشوں کو توڑ دیا۔ جب وہ رومان سے حقیقت کی طرف آئے تو ان کے لہجے میں ایک تڑپ، ایک احتجاجی کیفیت تھی۔ انداز فکر میں ایک تازگی اور شگفتگی نمایاں تھی۔ ابتدا میں ان کی بیشتر انقلابی و سیاسی نظموں میں روحانی عناصر چھائے رہے، لیکن سیاسی اعتبار سے وہ جیسے جیسے پختہ خیال ہوتے گئے، اسی نسبت سے ان کی شاعری میں روحانی عناصر کم سے کم ہوتے گئے۔ وہ محبوب کے دیے ہوئے غموں کے سرمایے کو بھی اس کا ایک احسان سمجھتا ہے۔ تم تو غم دے کے بھول جاتے ہو، مجھ کو احسان کا پاس رہتا ہے۔ یہ تمام باتیں ایک ایسے شخصیت کی غماز ہیں جو رومانیت کی فضاؤں میں کھویا ہوا ہے، جس کی زندگی کی تلخیوں کا کوئی احساس نہیں ہے، اور اگر کچھ احساس ہے بھی تو وہ نمایاں نہیں ہے۔ وہ محبوب کی آمد کے انتظار میں برقرار اور مضطرب نظر آتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے وابستگی نے فیض کو غمباروں کی طرف متوجہ کیا۔ پہلے وہ سمجھتا تھا کہ غم جاناں کی موجودگی میں غم دورہ کا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اسے دنیا میں اپنے محبوب کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا، مگر اب اس کی نظریں خاک و خون میں لتھڑے ہوئے جسموں کو سرے بازار نیلام ہوتے ہوئے بھی دیکھتی ہے۔ اس کی نگاہیں امراض کے تنووروں سے نکلے ہوئے جسموں سے بہتی ہوئی پیپ اور سڑتے گلتے ہوئے ناسوروں پر بھی پڑتی ہے۔ زندگی کا یہ شعور، اجتماعی غم کی یہ قصر اور یہ انداز نظر، سب کچھ ترقی پسند تحریک سے وابستگی اور اس کے اثرات ہی کا نتیجہ ہے۔ فیض کے ہاں نعرہ بازی ہرگز نہیں ملتی۔ انہوں نے تو انقلاب کے دلکش گیت گائے ہیں۔ ان کے ذہن میں آمد انقلاب کی تصویر
رنگین یہ بہار سے عبارت ہے۔ وہ صرف انقلاب کی ہولناکی نہیں دیکھتے بلکہ اس کے حسن کو بھی پہچانتے ہیں، اور انقلاب کے حسن کی پہچان کو وہ انقلاب کا ترقی پسند انقلاب سمجھتے ہیں۔ فیض نے اپنی شاعری کو انقلاب کی نثر نہیں کیا بلکہ انقلابی روحانیت کو بھی اپنی شاعری میں جگہ دی۔ ان کی شاعری کے انقلابی پہلو کو نامکمل تو کہا جا سکتا ہے لیکن ناکامیاب ہرگز نہیں۔ فیض کے یہاں چونکہ نعرہ بازی کا عنصر بالکل نہیں تھا، اس لیے وہ کہیں پر بھی غیر متوازن نہیں ہوئے۔ اسی توازن اور اعتدال کی وجہ سے ان کے یہاں روایت سے بغاوت کا رجحان پرورش نہیں پایا، اور اسی وجہ سے ان کی شاعری عام ترقی پسندوں کی بنسبت زیادہ زندگی آمیز اور انقلاب انگیز بن گئی۔ فیض کی طبیعت میں روایت کا احترام کی جھلکیاں بھی محسوس کی جاتی ہے۔ وہ اپنے ادبی اور تہذیبی ورثوں کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے بلکہ ان کی حقیقت قدر و قیمت کے خواہاں ہیں۔ وہ ماضی کی دل فریبیوں میں کھونے کی بجائے اس کے زندہ حقیقتوں کو سراہتے ہیں، اس طرح مستقبل کے سہانے خواب بنتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کمال یہی ہے کہ انہوں نے کھرے اور کھوٹے کے فرق کو محسوس کیا، اور اپنے احساسات کی مدد سے انہوں نے ماضی کے خزانے سے نایاب موتیوں کو چن لیا، پھر اپنی قوت تخلیق کے ذریعے ان کو نئی زندگی سے روشناس کرایا، اور یہی چیز ان کی زندگی کی روح ہے۔ ان کی کلام میں ہر جگہ روایت پرستی کا گمان گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر جگہ عصری تقاضوں سے ہم آہنگ بھی نظر آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ماضی کے تہذیبی خزانے سے صرف نایاب جوہروں اور آبدار موتیوں ہی کو نہیں چنا بلکہ ان پتھروں کو بھی راستے سے ہٹا دیا جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے تھے۔ اس طریقے سے سامعین، آج کا یہ موضوع اختتام پذیر ہوتا ہے۔